اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم غیب بتائیں گے کہ جب انہوں نے ایک شادی شدہ عورت کو یہ کہا کہ تیرا خاوند ہی تیرا بیٹا ہے۔ ناظرین اکرام، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے خلافت کے زمانہ میں کوفہ میں قیام کے دوران ایک شخص کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ وہ فلاں مقام میں جائے اور وہاں جا کر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، انہیں لے کر میرے پاس آئے۔ جب وہ دونوں مرد اور عورت آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے دریافت فرمایا، تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ مرد نے کہا، امیر المومنین، میرا اس عورت سے نکاح کل ہوا، رات کو جب میں اس کے نزدیک جانے لگا تو مجھے اس سے نفرت ہو گئی، جس پر ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حاضرین محفل کو جانے کا حکم دے دیا۔ جب تمام حاضرین محفل چلے گئے تو آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت سے پوچھا، تم اس مرد کو جانتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں کل سے پہلے اسے نہیں جانتی۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم اب اسے جان لو گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ اس عورت نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے وعدہ کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم فلاں شخص کی بیٹی ہو اور تمہارا نام یہ ہے۔ عورت نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم جوانی میں بہت خوبصورت تھی اور تمہارا چچا زاد بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا اور تم بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کر لیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ایک روز تم دونوں نے برا فعل کیا جس سے تم حاملہ ہو گئے اور تمہاری ماں نے تمہاری پردہ پوشی کی اور تم نے خفیہ طور پر ایک بچہ جنا جسے تم نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا۔ پھر جب تم اس بچے کو چھوڑ کر جانے لگی تو ایک کتا اس بچے کی جانب لپکا جسے تم نے پتھر مارا اور پتھر بجائے کتے کے اس بچے کے سر پر جا لگا، وہ زخمی ہو گیا۔ تم نے اس بچے کا سر اپنے دوپٹے سے باندھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد تم نے اس بچے کی کچھ خبر نہ لی۔ اس عورت نے اعتراف کیا کہ اس سے یہ فعل سرزد ہوا اور اس نے ایک بچہ جنا جسے اس نے ایک دیوار کے نیچے ڈال دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اس بچے کو فلاں قبیلے والے اٹھا کر لے گئے اور اس کی پرورش کی۔ وہ بچہ جوان ہونے کے بعد دوبارہ واپس اسی شہر آ گیا اور اب تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنا سر کھولے۔ اس شخص نے جب اپنا سر کھولا تو اس کے ماتھے پر زخم کا نشان موجود تھا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، یہ تمہارا خاوند نہیں بیٹا ہے اور اللہ عز و جل نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک حبشی غلام تھا جو نہایت محب اور وفادار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر آپ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر روانہ ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات ابن القوا سے ہوئی۔ اس نے جب پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے کٹا، اس نے بتایا، میں نے چوری کی تھی۔ ابن القوا نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا، میرا ہاتھ امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹا گیا۔ ابن القوا نے کہا، انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹا لیکن تم ان کا تذکرہ خیر سے کرتے ہو۔ اس غلام نے کہا، انہوں نے میرا ہاتھ حق کے ساتھ کاٹا اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ابن القوا نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ مشکل کشا نے اپنے اس غلام کو طلب فرمایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے باندھ دیا اور دعا فرمائی۔ جب آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے رومال کھولا تو اس کا ہاتھ دوبارہ جڑ چکا تھا
اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھ کبھی کٹا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ دریائے فرات میں سخت طغیانی آ گئی، جس سے سیلاب آ گیا اور تمام کھیت پانی میں ڈوب گئے۔ لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور امامہ شریف اور چادر زیب تن فرمائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر لوگ بھی تھے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے دریائے فرات پر پہنچ کر اپنے عصا سے دریائے فرات کی جانب اشارہ کیا، جس سے دریا کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے شور مچایا، امیر المومنین بس کیجئے، اتنا کافی ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عصا کو پیچھے کیا اور دریا کا پانی اسی سطح پر بہنے لگا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔